الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وقال سبحانہ وتعالی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ وطالبها کلاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے یہ سب اللہ کی زینت ہے، دی ہوئی ایک زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی ایک زینت ہے یہ، مگر باقی رہنے والا وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس کو بندے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہت بہتر ہیں۔ دو چیزیں جس کو بندے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے حق میں بہت بہتر ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ چیز جس سے لوگ اللہ کا بندہ ناپسند کرتا ہے وہ موت ہے، حالانکہ موت بہتر ہے فتنے سے، موت بہتر ہے فتنے اور فساد میں مبتلا ہو کر زندگی گزارنے سے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اور ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو گزرنا ہے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اور موت مومن کے لیے بہتر ہے فتنے سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت مال، یعنی مال کا کم ہونا یہ بہتر ہے، مگر مومن بندہ اسے ناپسند کرتا ہے، بندہ ناپسند کرتا ہے۔ قلت مال یعنی میرے پاس مال کم ہو، اس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔
حالانکہ اس کے لیے وہ بہتر ہے، قیامت کے دن اس کو حساب دینا بہت آسان ہوگا۔ کثرت مال یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، نمبر انتظار میں کھڑا رہنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بھی اعلان فرما دیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے، جو نعمت بدلہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کا اللہ حساب لیں گے۔ اور اللہ کی عدالت کیسی ہوگی معلوم؟ اللہ وہ بھی قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے عدالت میں ایسا ہوگا کہ تم ذرہ برابر بھی اگر نیکی تم نے کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں آپ پاؤ گے، اور ذرہ برابر بھی آپ نے گناہ نافرمانی کی ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں پاؤ گے۔ تو دو چیزیں بندہ ناپسند کرتا ہے مگر وہ اس کے حق میں محبوب اور بہتر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے وہ۔ نمبر ایک، موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ فتنے میں رہنے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ موت میرے بھائیوں ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو گزرنا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ آپ زندگی دیتے موت نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہاں آپ بیماری صحت دیتے بیماری نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آپ جنت بناتے اور جہنم نہ بناتے کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اے موسیٰ، کہ ہم زندگی دیتے اور موت نہ دیتے تو ہمارے اور بندے کے درمیان ملاقات کا کیسا ذریعہ ہوتا؟ ملاقات کہاں سے ہوتی؟ یہ ملاقات کا ذریعہ ہے موت۔ اور فرمائے کہ ہمیشہ صحت دیتے اور بیماری نہ دیتے تو ہمیں کون یاد کرتا؟ بیماری آنے پر ہی تو اپنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہاں۔ اسی لیے ایک دن مال دولت ہوتی ہے نا، مال و دولت بیماری سے کہا کر، یا بیماری نے مال و دولت سے کہا، کیا کہا کہ مال و دولت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ہر کوئی تجھ سے محبت کرتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے۔ میں ایک ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ساری چیزیں بیماری نے دولت سے کہا تو خوش نصیب ہے۔ تو دولت نے کیا جواب دیا معلوم؟ دولت نے کہا بھائی میں خوش نصیب نہیں ہوں، تو خوش نصیب ہے۔ وہ کیسے؟ تو نے کہا میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں، دولت جس کے پاس بھی میں جاتی ہوں، جس کے پاس جس دولت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ دولت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسا بد نصیب ہو جاتا ہے کہ دولت دینے والے زندگی دینے والے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ دولت دینے والے زندگی دینے والے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، نافرمانی آ جاتی ہے، حرص زیادہ ہوتا ہے، ذکر سے دور، تلاوت سے دور۔ یہ دولت میں جہاں بھی جاتے ہوں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، دولت کے نشے میں، دولت کے نشے میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے بیماری کہ جہاں کہیں بھی تو کس کے پاس بھی جاتی ہے تو لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے نا تو اللہ کو یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ بیماری آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم بیماری نہ دیتے، صحت ہی صحت دیتے تو ہمیں کون یاد کرتا؟ ہاں، ایک ملاقات کا بہانہ ہے یہ موت میرے بھائیوں، یہ ملاقات کا بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور روح نکالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ کیسے فرشتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں،
میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا خلیل ہوں. خلیل کہتے ہیں اللہ کا دوست. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اللہ کا دوست ہوں, اللہ کا خلیل ہوں, تمہیں پتہ نہیں؟ اور کوئی دوست دوست کو مارتا ہے؟ کوئی دوست دوست کو مارتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جواب ہوئے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ اللہ آپ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوست دوست کو مارتا ہے. تو اللہ نے بھی کیا جواب دیا دیکھیے. اللہ پاک نے کہا کہ اے اسرائیل, میرے خلیل, میرے دوست سے جا کر کہو یہ تمہاری کیسی دوستی ہے جو دوست کو ملنا نہیں چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میں تو اپنے پروردگار سے, اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ موت ایک بہانہ ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے موت کو ناپسند کرتے ہیں, مگر اس کے لیے وہ بہتر ہے فتنے میں رہنے سے. دیکھیے آج ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں, آج ہمارا معاشرہ, ہماری بستی, ہمارا علاقہ, ہمارا گھر, ہماری بیوی بچے کن کن فتنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی ایک لسٹ بیان فرمائی ہے, مستقل فتنے, کس زمانے میں کیا کیا فتنے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ. سمجھے؟ کسی زمانے میں عورتوں کا فتنہ تھا اور فتنہ بنی. ہر زمانے میں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ, مگر میری امت کا فتنہ مال ہے فرمایا. میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میرے بھائیو, جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان عیش میں, فتنے فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج اس مال زیادہ ہونے کی بنیاد پر آج ایسے ایسے فتنوں میں مسلمان پڑا ہے میرے بھائیو. آج اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ دولت, یہ روپے پیسے جیب میں ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ مال و دولت دل میں ہوگی نا, محبت بڑھ جائے گی نا اس کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا, اس آدم کے بچے کو 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر دیے جائیں تو وہ تیسرے کی فکر کرے گا. 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر اس کے پاس ہیں تو تیسرے سونے کے پہاڑ کی فکر کرے گا. 10 ملکوں کا بادشاہ ہے تو 11ویں ملک کا بادشاہ بننے کی فکر کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کی خواہش نہ دنیا میں پوری ہوتی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. اس کا پیٹ بھرتا ہے قبر کی مٹی سے, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں, مال اس امت کا فتنہ ہے. اسی لیے مال میں سب سے بڑی دولت جس کو ہم مال کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سونا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سونا. سونا بہت, گولڈ, یہ بڑی دولت ہے نا. جس کے پاس سونا ہو وہ بولتے ہیں میرے پاس اتنا سونا ہے, اتنی دولت ہے. مگر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس سونے کو عربی میں اللہ نے ذکر کیا, اسے کہتے ہیں ذہب. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذہب. تو اللہ پاک نے ہماری نگاہوں کے اندر جو دولت سونے کی بہت بڑی دولت سمجھی جاتی ہے, اس کو اللہ پاک نے عربی میں نقل کیا ذہب. ذہب کے لغوی معنی, اصطلاحی معنی آتے ہیں چلے جانے کے, یہ رکنے والا نہیں. تو اللہ پاک نے لفظ ذہب میں سونے کو ہی اللہ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھو جس کو تم بڑی دولت سمجھتے ہو, بڑا مال سمجھتے ہو, پرانا سونا بڑا قیمتی سونا سمجھتے ہو, ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہے ذہب, چلے جانے والا, رکتا نہیں. سونے کے بعد سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہے چاندی. چاندی کو عربی میں کہتے ہیں فضہ. چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ. تو فضہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی اور لغوی طور پر اس کے معنی آتے ہیں وہ اونٹنی جس کو کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو اور وہ اونٹنی اپنے کھوٹے اکاڑ کر بھاگ جائے, اسے بولتے ہیں فضہ. اس اونٹنی کو بولتے ہیں فضہ. تو دیکھیے اللہ پاک نے سونے اور چاندی کے معنی میں بھی اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے, اس کے معنی میں بھی اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے. ہمیں جو مال مال کہتے ہیں نا, یہ اردو لفظ نہیں ہے, یہ عربی لفظ ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, جیسے المال والبنون, مال اولاد یہ سب دنیا کی زینت ہے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددا,
یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ کہہ رہے وہ انسان جو تو مال جمع کر کے شمار کر رہا ہے نا، گن رہا ہے، شمار کرتا ہے آدمی، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ بندہ گمان کرتا ہی نہیں کرتا کہ یہ مال میرا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ گھر بھی میرا، یہ دکان میرا، یہ اوپر کا نیچے کا یہ سب میرا، یہ مال سب میرا مال ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو تو مال جمع کر کے جو شمار کر رہا ہے وہ تیرے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ رہتا ہے مال ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ کلا، اللہ کہہ رہے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز رہنے والا نہیں ہے یہ مال، یہ تو ختم ہونے والا ہے، حطمہ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال تو وہ ہے جو تو کھا کے ختم کیا، کھا کے ختم کیا، پہن کے پھاڑ دیا، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، وہی تیرا مال ہے، وہی تیرا مال ہے۔ باقی مال مرتے ہی دوسرے اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے گرگرے کے وقت میں، جب گرگرہ ہوتا ہے نا، جس کو سکرات کی موت کہتے ہیں، سکرات کا عالم کہتے ہیں، سکرات کے عالم میں اگر تھوڑا سا اسے ہوش آ جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ نہ میرے ساتھ مال آنے والا ہے، نہ دولت آنے والی ہے، نہ میرے بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ گھر بار کچھ نہیں آئے گا، چلو کچھ نیکی کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو پلاٹ ہے یہ مسجد کو دے رہا ہوں، یہ جو کھیت ہے مدرسے والوں کو دے رہا ہوں، یہ سونا چاندی فلاں غریب یتیم بیواؤں کو دے رہا ہوں۔ تو گرگرے کے وقت کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں، جنت جہنم، صدقہ خیرات، نماز ذکر تلاوت، جنت جہنم، بھلائی نیکی، جو بھی فضائل بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر ایک وقت آئے گا ہمیں وہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ دکان، مکان، تجارت، بینک بیلنس، روپیہ، پیسہ، آرام راحت کے نقشے، گاڑیاں، موٹر، بلڈنگیں، یہ سب نظر آ رہے ہیں، مگر ہم نے وہ نظر نہیں آ رہا، مگر ایک وقت آئے گا وہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ بڑی بیٹی آ کے کہے گی ابا مجھے پہچانتے ہو؟ بڑا بیٹا کہتا مجھے پہچانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں پہچانتے، کیوں؟ سکرات کا عالم رہتا ہے۔ تو سکرات اور گرگرے کے وقت میں جو کچھ بھی صدقہ کرے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ وارث کا مال ہے، دوسروں کا مال ہے۔ تو ہمارا مال کیا ہے میرے بھائیو؟ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پھاڑ دیا، جو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، وہی ہمارا مال ہے۔ تو مال بھی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، مال یمیل مائلا، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ مال جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، سمجھے بھائی، یہ مال، تو یہ مال کیا ہے؟ ہم سے زیادہ لوگ آئیں گے تو اس کے طرف متوجہ ہو جائے گا، مال یہ دوسرے کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، رکنے والا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ مال ہمارے پاس رکتا نہیں ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے میرے دوستو یہ مال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، مگر میرے امت کا فتنہ مال ہے، میرے امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اور فضائل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر امت کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ ایک انسان کے 3 بھائی تھے، کتنے؟ 3 بھائی۔ جب وہ بھائی دنیا سے جانے کے وقت قریب آیا، بیمار پڑا، بالکل اسے موت سامنے نظر آنے لگی، گھبرانے لگا، تو کیا کریں؟ تو اس کے بھائی جو تھے 3، ان بھائیوں میں سے پہلے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھ میرے بھائی، زندگی بھر پیار محبت کے ساتھ رہے، ہم نے گھر بنایا، میرے بیوی بچے ہیں، خواہش ہے، ارمان ہیں، سب کچھ جو کچھ کرنا تھا ہم کرے، اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، موت مجھے پکڑ لے گی، میرے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو میرا بھائی ہے، ہم ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں،
میرے بھائی میری اس مصیبت میں تو میرا ساتھ دے۔ اس نے فریاد کی۔ تو جیسے اس نے یہ کہا تو اس بھائی نے کیا کہا معلوم؟ بھائی ضرور میں تیرا بھائی رہا ہوں گا، تجھ سے مجھ سے ایک محبت تھی، بھائی چارگی تھی، دیکھ تو مرنے کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو قبر میں چلا جا، تو مر جا، تیرے سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیف رہنے والا، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، تیرا میرا یہ گھر میں رہنے تک، زندہ رہنے تک تعلق تھا، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے دور، میں تیرے ساتھ دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ چھوڑ دیا۔ بتاؤ اس بھائی کو کتنی تکلیف ہوں گی، اس بھائی کو کتنی تکلیف ہوں گی، زندگی بھر ساتھ رہا، محبت کرے، سینے سے لگا لیے، غم میں خوشی میں ہر ایک میں ساتھ رہے، مگر مرنے کے وقت میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے وہ کون بھائی ہے؟ فرمایا وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے، جب مرنے کے وقت وہ ہم سے کہے گا بھائی تو نہیں دوسرا، جب تک تو تھا تیری میری محبت دوستی یاری تھی، اب ختم ہو گیا تو میں دوسرے کے پاس چلے جاتا، تو مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو بولے یہ تو بہت بیکار بھائی نکلا۔ دوسرے کو بلایا، بھائی پہلے بھائی نے تو اس طریقے سے کہا، دھوکہ دیا، تو میرا بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، چل میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں مصیبت پریشان ہوں، تو میرا ساتھ دے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ضرور ہم تیری محبت ہے، ہم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے بچے ہیں، مگر میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، تو مرے گا تجھے کفن پہنائیں گے، غسل دلائیں گے، کفن پہنائیں گے، تجھے لے جا کر کفن قبر تک دفن کر کے جنازے کی نماز ہم ادا کریں گے اور دفن کر دیں گے، بس اتنا ساتھ دے سکتا ہوں بھائی، اس سے زیادہ میں تیرے ساتھ دینے والا نہیں ہوں، تیرے ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ بولے بھائی ساتھ رہے، پیار محبت کی زندگی گزارے، کم سے کم میرے ساتھ چلو۔ تو بولے نہیں، کیا تھا، جو کھانا تھا پینا تھا، خوشی آرام راحت کی جو نقشے تھے، زندگی بھر دونوں ساتھ رہے، بس تو مر گیا تو بس ہم تجھے نماز جنازہ کفن دفن سب کریں گے اور کفن میں قبر میں ڈال کر مون مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جانتے ہو کون ہیں؟ بولے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، جن کے لیے ہم مرے تھے رات دن، وہ ہمیں قبر تک ہی آئیں گے، اور پھر صرف قبر تک نہیں، ہمارے منہ پر منو مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑیں گے۔ کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے بیوی بچے، ہمارے بیوی بچے کوئی آتے ہیں؟ ارے بھائی باپ نے محنت کر کے ایک دیوار سونے کی بنائی ہو، اینٹ کی، گھر میں، کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ابا محنت کر کو سونے کی اینٹ بنائیں، 2 اینٹ سرانے کے نیچے قبر میں رکھو، 1-2 اینٹ پو میں رکھو، کوئی رکھتا ہے؟ بھائی بڑی بیٹی کوشش کرتی، اماں کا آنکھ کتنا ٹھنڈا ہے کر کو گلے میں سے سونا نکال لیتی، بڑا بیٹا آتے ہی ابا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ابا ابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے سننے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں سے نکال لے رہا ہے۔ ہم مڑگڑی ایریا والے ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی صحیح نہیں کیا باپ، 2-4-5 بچے ہیں مگر باپ کی صحیح کی ضرورت ہے، باپ سکرات کے حالت میں گر گر کر رہا ہے اور بڑا بیٹا سر پہ ہاتھ پھرا رہا اور ماشاءاللہ محبت کی باتیں کر رہا، ہونچ انگوٹا لے کو سرٹیفکیٹ کے اوپر انگوٹا لگا لے رہا ہے۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے۔ کسی باپ نے بچوں کو جو حصہ دینا تھا نہیں دیا، بچے بہت، بڑا بیٹا دوسرا بیٹا بہت ناراض، کیا ہمارا باپ ہم نے کچھ نہیں دیا، مگر باپ مر رہا ہے، مگر مرنے سے پہلے باپ کیا ہے کچھ حصہ نہیں دیا۔ سنا ہے کہ ہمارے ابا دانت نہیں ہیں تو سننے کے دانت بٹا لیے ہیں، اب یہ دانت قبر میں جائیں گے، فائدہ کسی نہیں ہوتا، ہم نے حصہ تو نہیں دیا، کم سے کم یہ دانتاں سننے کے تو ملیں کر کے مرنے سے پہلے منہ میں پکڑ ڈال کو کاٹ لے رہے ہیں۔ جماعت والے آ کو دیکھے بھئی یہ خون کہاں سے آ رہا منہ میں سے، تو کہنے لگے کہ بڑے بچے نے حصہ نہیں دینے پر باپ کے دانت اکاڑ لیے ہیں۔ میرے بھائیو یہ زندہ واقعات ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، تو ہمارا مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے قبر تک آئیں گے۔ اب تیسرا بھائی تھا، اسے بلایا، بھائی پہلے بھائی نے یہ کہا، دوسرے بھائی نے یہ کہا، کوئی ساتھ نہیں دیا، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، ہر وقت میں تیرا خیال رکھتا ہوں، تو بھی میرا خیال رکھتا ہے، میرا دوا دارو کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، محبت کے ساتھ ہم جیتے آئے ہیں۔ میرے بھائی میں مصیبت میں ہوں، پریشان ہوں، گھر چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، میں قبر میں جا کے پڑھ رہا ہوں، میں تنہائی کے گھر میں جاؤں گا
اندھیرے کوٹڑی میں پڑوں گا، میرے ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی پہلے بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو میرا ساتھ دے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی غم نہ کر، جیسے زندگی میں تیرے ساتھ تھا، تیرے دوا دارو کا انتظام کیا، میں تیرے خوشی میں اور غم میں شریک رہا، دیکھ تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے قبر میں ساتھ رہوں گا، میں مرتے وقت بھی ساتھ رہوں گا، مرنے کے بعد میں ساتھ رہوں گا، قبر میں ساتھ رہوں گا، میدان حشر میں ساتھ رہوں گا، پل صراط پہ ساتھ رہوں گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا وہ ہمارا نیک عمل ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری نماز ہے، ہمارے صدقہ خیرات ہے، ہماری صلہ رحمی ہے، ہماری محبت ہے، میرے بھائیوں نبی کی سنت اور شریعت ہے، میرے بھائیوں ہماری تہجد ہے، ہماری اشراق ہے، ہمارے اوابین ہیں، ہمارے صلاۃ التسبیح ہے، ہمارے صدقہ خیرات ہیں، ہمارا ذکر ہے، ہمارے نیک عمل ہے، نیک عمل، ہمارا نیک ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری نماز ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری دعا ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ موقع اللہ نے دیا ہے عمل کرنے کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اگر پتہ چلے کہ رمضان میں عمل کرنے پر کیا ملنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی فلاں جاترے میں، فلاں بازار میں دھندا پانی دکان لگانے پر جو نفع ملتا ہے، اگر امین گڑھ والوں کو پتہ چلے تو 3 مہینے پہلے سے تیاری کر لیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت کو اگر پتہ چلے کہ رمضان مہینے میں سحری کھانے پر کیا ثواب ہے، اذان کا جواب دینے پر کیا ثواب ہے، پہلے صف پہ بیٹھنے پر کیا ثواب ہے، باوضو رہنے پر کیا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنے پر کیا ثواب ہے، تراویح پڑھنے پر کیا ثواب ہے، روزہ رکھنے پر کیا ثواب ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے پر کیا ثواب ہے، صلہ رحمی، ایک گھونٹ لسی کا، ایک گھونٹ پانی روزے دار کو پلانے کا کیا ثواب ہے، مسافرین کی، یتیموں غریبوں بیواؤں کی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے ماں باپ پر محبت بھری نگاہ ڈالنے پر کیا ثواب ملنے والا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے میرے بھائیوں جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد جب بندہ دیکھتا ہے قیامت کے میدان میں بھئی ایک ایک نیکی کی اتنا بڑا ثواب، سبحان اللہ کہنے کی اتنا ثواب، اللہ کہنے کا اتنا ثواب، ذکر تلاوت کی اتنا ثواب، ہاں صدقہ خیرات کرنے کی اتنا ثواب، تو بندہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو سوال کرتا ہے اس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بندہ سب سے پہلے سوال یہ کرتا ہے اللہ جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں ایک سبحان اللہ کہہ کے آؤں گا، اللہ تیرے راستے میں کچھ عمل کر کے آؤں گا، خرچ کر کے آؤں گا۔ کتابوں میں آتا ہے صرف ایسا نہیں کہتا، لالچ دے کر کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار اگر میں دنیا میں چلا گیا میرے پاس زمین اور آسمان کے برابر سونا چاندی رہیں گا تو میں صدقہ کر کے آؤں گا، زمین آسمان کے برابر بھی اگر رہیں گا تو میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں جب دنیا سے ایک مرتبہ آدمی چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتا ہے، اسی لیے ہم بھرے مجمع کے اندر آپ دیر سے آئے، شروع میں آ جاتے تو ہماری شروع کا بیان آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ دیر سے آئے۔ تو میرے بھائی ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا، کچھ بچے بیٹھے کہیں گے 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہے، مگر یہ سارے بلال مسجد والوں سے سوال ہے کہ بتاؤ تمہاری عمر اب کتنی باقی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سب کا جواب الگ الگ ہوگا، سب یہی کہیں گے مولانا کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، ہے کوئی پتہ؟ ہم نہیں تھے، رمضان تھا کہ نہیں؟ ہم نہیں رہیں گے، رمضان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ تو رمضان رہے گا، مگر میرے بھائی ہم معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان میں رہیں گے، ہے کوئی پتہ؟ گھر صحیح سلامت بھر پہنچوں کوئی پتہ نہیں ہے، سب سے میرے بھائیوں جی کوئی بھروسہ نہیں ہے، سمجھے بھائی، کوئی بھروسہ نہیں اس انسان کی زندگی کا، مگر ارمان خواہشیں انسان جمع کرتا ہے مگر وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔
تو ہمارے ساتھ نہ ہمارا مال آتا ہے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری نماز آتی ہے، ہمارا نیک عمل آتا ہے، ہماری تراویح آتی ہے، ہمارا ذکر تلاوت آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس کے راستے میں کچھ ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ اس لیے ایک مسئلے کی بات سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا جو مسلمان صاحب نصاب ہے، دیکھو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے 100 کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اچھا اس میں حج عمرے کو جا کے ایسے والے ہوں گے، ان سے پوچھو حج میں غلطی ہو جاتی ہے، عمرے میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دم دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی فرمایا روزے میں غلطی بھول ہو جاتی ہے، جیسا ہم روزہ رکھنا چاہیے نہیں رہ سکے، اس میں بھی کچھ بھول غلطی ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ، اس کا پورا کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر، اور صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان پر، دوستو بزرگوں، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، میرے وہ سب پر 52.5 تولے چاندی کا اگر مالک ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح صادق، یعنی عید کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر میرے بھائیوں صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کتنے؟ فرمائے گیہوں دو، 2.25 کلو گیہوں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو کھجور دو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو کشمش دو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو کاجو بادام دو۔ میرے بھائیو اللہ نے طاقت دیا ہے تو اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کو عید سے پہلے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ مگر اس وقت ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، عام طور پر صدقہ فطر کو جہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن غریبوں کو، انہی لوگوں کو فطرہ واجب دینا، ان کو دینا چاہیے۔ مگر آج عام طور پر ہمارے معاشرے میں، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، فطرے کی رقم ہم امام صاحب کو دے دیتے ہیں، فطرے کی رقم مؤذن کو دے دیتے ہیں، فطرے کی رقم ایسے پیشہ ور فقیروں کو دے دیتے ہیں جن کے پاس وہ خود دنیا کے لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، ایسے فقیروں کو ہم کیا ہے فطری کی رقم دے دیتے ہیں۔ یا یہ کہ جو سحری میں اٹھانے کے لیے آتے ہیں، سحری میں اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم فطری کی رقم ہمارے معاشرے میں دیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوتا، مؤذن صاحب کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگا، امام صاحب کو دیں گے، یہ کہ فطرہ واجب صدقہ ہے، یہ اس کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دینا چاہیے، جو مستحق ہیں، آپ کے رشتہ دار میں مستحق ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں میرے وہ، انہی کو آپ فطرے کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ مگر اس وقت عام طور پر ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں، فطرے کی رقم کوئی لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی خصوصی طور پر اپنے دینی مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں، یا دینی مدارس جہاں دین کو فروغ دیا جاتا ہے، ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان مدارس والوں کو دیں گے تو میرے بھائیوں 2 فائدے ملیں گے، ایک تو غریب اور ایک تو جو ضرورت مند ہیں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا، اور میرے بھائیوں دینی ایجوکیشن کو فروغ دینے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہ سمجھو کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے صرف غریب بچے ہی ہوتے ہیں، بلکہ مالدار کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مگر دینی ایجوکیشن کو فروغ دینا، دینی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے رقم جمع کرنا میرے بھائی یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آج دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ہزاروں روپے میرے بھائی خرچ کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے وابستہ کرتے ہیں، مگر دینی تعلیم کے لیے بہت سے بچے غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، اور میرے بھائی صاحب نصاب نہیں ہوتے، ایسے بچوں پر ادارے والے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال فطرے کی رقم جہاں وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں زکوٰۃ کے لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے رشتہ دار کے اندر فطرے کی رقم دیجئے جو اس کے مستحق ہیں، سمجھے میرے بھائیوں۔ تو عام طور پر معاشرے کے اندر فطرہ کی رقم ادا کریں گے، عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اگر عید کے بعد ادا نہیں کریں گے تو میرے بھائی ہم گنہگار ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ تو ہر سر پہ، ہر گھر کے ہر فرد پر میرے بھائیوں فطرہ واجب ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے تو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو بندہ جو گھر میں فطرہ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سال بھر اس کے روزی روٹی میں برکتیں دیتے ہیں، اور اللہ اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کا پیسہ کورٹ کچہری میں خرچ نہیں ہوتا، اس کا پیسہ دواخانوں میں خرچ نہیں ہوتا۔ آج شرافت سے ہم اپنے پیسے کو خرچ کر کے آتے ہیں، کوئی بھی پوچھتے نہیں کتنا بل ہوا، بلکہ کتنے پیسے دوا گولی پہ جاتے ہیں بغیر پوچھے ہوئے ہم خرچ کرتے ہیں۔
شرافت سے لوٹنے کا کاروبار تو دواخانے کا کاروبار ہے، وہاں پیسے تو ہم دے کر آتے ہیں، تو ہمارا پیسہ دواخانوں میں، کورٹ کچہریوں میں، غلط چیزوں میں خرچ ہونے سے بچے گا، فطرہ ادا کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مال ہمیں دیا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ عبادت اور عمل کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس سال کے رمضان کو اپنی زندگی سب سے اچھا رمضان بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ وقال سبحانہ وتعالی المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ وطالبها کلاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے، یہ سب اللہ کی زینت ہے، دی ہوئی ایک زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی ایک زینت ہے یہ، مگر باقی رہنے والا وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو بندے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہت بہتر ہیں۔ دو چیزیں جس کو بندے ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چیزیں اس کے حق میں بہت بہتر ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ چیز جس سے لوگ اللہ کا بندہ ناپسند کرتا ہے وہ موت ہے، حالانکہ موت بہتر ہے فتنے سے، موت بہتر ہے فتنے اور فساد میں مبتلا ہو کر زندگی گزارنے سے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اور ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو گزرنا ہے۔ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے اور موت مومن کے لیے بہتر ہے فتنے سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت مال، یعنی مال کا کم ہونا یہ بہتر ہے، مگر مومن بندہ اسے ناپسند کرتا ہے، بندہ ناپسند کرتا ہے۔ قلت مال یعنی میرے پاس مال کم ہو، اس سے وہ ناپسند کرتا ہے۔
حالانکہ اس کے لیے وہ بہتر ہے، قیامت کے دن اس کو حساب دینا بہت آسان ہوگا۔ کثرت مال یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، نمبر انتظار میں کھڑا رہنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بھی اعلان فرما دیا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے، جو جو نعمت بدلہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کا اللہ حساب لیں گے۔ اور اللہ کی عدالت کیسی ہوگی معلوم؟ اللہ وہ بھی قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے عدالت میں ایسا ہوگا کہ تم ذرہ برابر بھی اگر نیکی تم نے کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں آپ پاؤ گے، اور ذرہ برابر بھی آپ نے گناہ نافرمانی کی ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں پاؤ گے۔ تو دو چیزیں بندہ ناپسند کرتا ہے مگر وہ اس کے حق میں محبوب اور بہتر ہے، اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ نمبر ایک، موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ فتنے میں رہنے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ موت میرے بھائیو ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو گزرنا ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا، ان کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ آپ زندگی دیتے موت نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہاں آپ بیماری صحت دیتے بیماری نہ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آپ جنت بناتے اور جہنم نہ بناتے کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، اے موسیٰ، کہ ہم زندگی دیتے اور موت نہ دیتے تو ہمارے اور بندے کے درمیان ملاقات کا کیسا ذریعہ ہوتا؟ ملاقات کہاں سے ہوتی؟ یہ ملاقات کا ذریعہ ہے موت۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ صحت دیتے اور بیماری نہ دیتے تو ہمیں کون یاد کرتا؟ بیماری آنے پر ہی تو اپنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہاں۔ اسی لیے ایک دن مال دولت ہوتی نا، مال و دولت بیماری سے کہا کر، یا بیماری نے مال و دولت سے کہا، کیا کہا کہ مال و دولت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ ہر کوئی تجھ سے محبت کرتے ہیں، جیب میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے۔ میں ایک ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ساری چیزیں۔ بیماری نے دولت سے کہا تو خوش نصیب ہے۔ تو دولت نے کیا جواب دیا معلوم؟ دولت نے کہا بھائی میں خوش نصیب نہیں ہوں، تو خوش نصیب ہے۔ وہ کیسے؟ تو نے کہا میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں، دولت جس کے پاس بھی میں جاتی ہوں، جس کے پاس جس دولت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ دولت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان ایسا بد نصیب ہو جاتا ہے کہ دولت دینے والے، زندگی دینے والے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ دولت دینے والے، زندگی دینے والے اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے غفلت طاری ہو جاتی ہے، نافرمانی آ جاتی ہے، حرص زیادہ ہوتا ہے، ذکر سے دور، تلاوت سے دور۔ یہ دولت میں جہاں بھی جاتے ہوں لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں دولت کے نشے میں، دولت کے نشے میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے بیماری کہ جہاں کہیں بھی تو کس کے پاس بھی جاتی ہے تو لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے نا تو اللہ کو یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ بیماری آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر ہم بیماری نہ دیتے، صحت ہی صحت دیتے تو ہمیں کون یاد کرتا؟ ہاں، ایک ملاقات کا بہانہ ہے یہ موت میرے بھائیوں، یہ ملاقات کا بہانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور روح نکالنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ کیسے فرشتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟
میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا خلیل ہوں. خلیل کہتے ہیں اللہ کا دوست. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں اللہ کا دوست ہوں, اللہ کا خلیل ہوں, تمہیں پتہ نہیں؟ اور کوئی دوست دوست کو مارتا ہے؟ کوئی دوست دوست کو مارتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جواب ہوئے, اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کہ اللہ آپ نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کریں, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دوست دوست کو مارتا ہے. تو اللہ نے بھی کیا جواب دیا دیکھیے. اللہ پاک نے کہا کہ اے اسرائیل میرے خلیل میرے دوست سے جا کر کہو یہ تمہاری کیسی دوستی ہے جو دوست کو ملنا نہیں چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو میں تو اپنے پروردگار سے اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ موت ایک بہانہ ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندے موت کو ناپسند کرتے ہیں مگر اس کے لیے وہ بہتر ہے فتنے میں رہنے سے. دیکھیے آج ہم اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں, آج ہمارا معاشرہ, ہماری بستی, ہمارا علاقہ, ہمارا گھر, ہماری بیوی بچے کن کن فتنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی ایک لسٹ بیان فرمائی ہے, مستقل فتنے کس زمانے میں کیا کیا فتنے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ. سمجھے؟ کسی زمانے میں عورتوں کا فتنہ تھا اور فتنہ بنی. ہر زمانے میں ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ, مگر میری امت کا فتنہ مال ہے فرمایا. میری امت کا فتنہ مال ہے. تو میرے بھائیو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان عیش میں فتنے فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج اس مال زیادہ ہونے کی بنیاد پر آج ایسے ایسے فتنوں میں مسلمان پڑا ہے میرے بھائیو. آج اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ دولت, یہ روپے پیسے جیب میں ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ مال و دولت دل میں ہوگی نا محبت بڑھ جائے گی نا اس کی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اس آدم کے بچے کو 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر دیے جائیں تو وہ تیسرے کی فکر کرے گا. 2 سونے کے پہاڑ بھی اگر اس کے پاس ہیں تو تیسرے سونے کے پہاڑ کی فکر کرے گا. 10 ملکوں کا بادشاہ ہے تو 11ویں ملک کا بادشاہ بننے کی فکر کرے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی خواہش نہ دنیا میں پوری ہوتی ہے نہ پوری ہو سکتی ہے. اس کا پیٹ بھرتا ہے قبر کی مٹی سے, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں مال اس امت کا فتنہ ہے. اسی لیے مال میں سب سے بڑی دولت جس کو ہم مال کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سونا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سونا. سونا بہت گولڈ, یہ بڑی دولت ہے نا. جس کے پاس سونا ہو وہ بولتے ہیں میرے پاس اتنا سونا ہے, اتنی دولت ہے. مگر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس سونے کو عربی میں اللہ نے ذکر کیا, اسے کہتے ہیں ذہب. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذہب. تو اللہ پاک نے ہماری نگاہوں کے اندر جو دولت سونے کی بہت بڑی دولت سمجھی جاتی ہے اس کو اللہ پاک نے عربی میں نقل کیا ذہب. ذہب کے لغوی معنی, اصطلاحی معنی آتے ہیں چلے جانے کے, یہ رکنے والا نہیں. تو اللہ پاک نے لفظ ذہب میں سونے کو ہی اللہ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھو جس کو تم بڑی دولت سمجھتے ہو, بڑا مال سمجھتے ہو, پرانا سونا بڑا قیمتی سونا سمجھتے ہو, ہم نے اس کا نام ہی رکھا ہے ذہب, چلے جانے والا, رکتا نہیں. سونے کے بعد سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی ہے چاندی. چاندی کو عربی میں کہتے ہیں فضہ. چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ. تو فضہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی اور لغوی طور پر اس کے معنی آتے ہیں وہ اونٹنی جس کو کھوٹے سے باندھ دیا گیا ہو اور وہ اونٹنی اپنے کھوٹے اکاڑ کر بھاگ جائے, اسے بولتے ہیں فضہ. اس اونٹنی کو بولتے ہیں فضہ. تو دیکھیے اللہ پاک نے سونے اور چاندی کے معنی میں بھی اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے, اس کے معنی میں بھی اللہ پاک نے عبرت رکھی ہے. ہمیں جو مال مال کہتے ہیں نا یہ اردو لفظ نہیں ہے, یہ عربی لفظ ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جیسے المال والبنون, مال اولاد یہ سب دنیا کی زینت ہے. اور ایک جگہ اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددا,
یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ کہہ رہے وہ انسان جو تو مال جمع کر کے شمار کر رہا ہے نا، گن رہا ہے، شمار کرتا ہے آدمی، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ بندہ گمان کرتا ہی نہیں کرتا کہ یہ مال میرا ہے۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ گھر بھی میرا، یہ دکان میرا، یہ اوپر کا نیچے کا یہ سب میرا، یہ مال سب میرا مال ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو تو مال جمع کر کے جو شمار کر رہا ہے وہ تیرے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ رہتا ہے مال ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ کلا، اللہ کہہ رہے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز رہنے والا نہیں ہے یہ مال، یہ تو ختم ہونے والا ہے، حطمہ میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کیا ہے، مال کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال تو وہ ہے جو تو کھا کے ختم کیا، کھا کے ختم کیا، پہن کے پھاڑ دیا، جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، وہی تیرا مال ہے، وہی تیرا مال ہے۔ باقی مال مرتے ہی دوسرے اس کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے گرگرے کے وقت میں، جب گرگرہ ہوتا ہے نا، جس کو سکرات کی موت کہتے ہیں، سکرات کا عالم کہتے ہیں، سکرات کے عالم میں اگر تھوڑا سا اسے ہوش آ جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ نہ میرے ساتھ مال آنے والا ہے، نہ دولت آنے والی ہے، نہ میرے بیوی آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ گھر بار کچھ نہیں آئے گا، چلو کچھ نیکی کر لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو پلاٹ ہے یہ مسجد کو دے رہا ہوں، یہ جو کھیت ہے مدرسے والوں کو دے رہا ہوں، یہ سونا چاندی فلاں غریب یتیم بیواؤں کو دے رہا ہوں۔ تو گرگرے کے وقت کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اب جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں، جنت جہنم، صدقہ خیرات، نماز ذکر تلاوت، جنت جہنم، بھلائی نیکی، جو بھی فضائل بیان کر رہے ہیں نا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر ایک وقت آئے گا ہمیں وہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ دکان، مکان، تجارت، بینک بیلنس، روپیہ، پیسہ، آرام راحت کے نقشے، گاڑیاں، موٹر، بلڈنگیں، یہ سب نظر آ رہے ہیں، مگر ہم وہ نظر نہیں آ رہا، مگر ایک وقت آئے گا وہ نظر آئے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ بڑی بیٹی آ کے کہے گی ابا مجھے پہچانتے ہو؟ بڑا بیٹا کہتا مجھے پہچانتے ہو؟ کچھ بھی نہیں پہچانتے، کیوں؟ سکرات کا عالم رہتا ہے۔ تو سکرات اور گرگرے کے وقت میں جو کچھ بھی صدقہ کرے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ وارث کا مال ہے، دوسروں کا مال ہے۔ تو ہمارا مال کیا ہے میرے بھائیو؟ ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پھاڑ دیا، جو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا وہی ہمارا مال ہے۔ تو مال بھی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، مال یمیل مائلا، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ مال جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، سمجھے بھائی، یہ مال، تو یہ مال کیا ہے؟ ہم سے زیادہ لوگ آئیں گے تو اس کے طرف متوجہ ہو جائے گا، مال یہ دوسرے کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، رکنے والا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ مال ہمارے پاس رکتا نہیں ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے میرے دوستو یہ مال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، مگر میرے امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں اور فضائل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر امت کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ ایک انسان کے 3 بھائی تھے، کتنے؟ 3 بھائی۔ جب وہ بھائی دنیا سے جانے کے وقت قریب آیا، بیمار پڑا، بالکل اسے موت سامنے نظر آنے لگی، گھبرانے لگا، تو کیا کریں؟ تو اس کے بھائی جو تھے 3، ان بھائیوں میں سے پہلے بھائی کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھ میرے بھائی، زندگی بھر پیار محبت کے ساتھ رہے، ہم نے گھر بنایا، میرے بیوی بچے ہیں، خواہش ہے، ارمان ہیں، سب کچھ جو کچھ کرنا تھا ہم کرے، اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، موت مجھے پکڑ لے گی، میرے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو میرا بھائی ہے، ہم ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں،
میرے بھائی میری اس مصیبت میں تو میرا ساتھ دے۔ اس نے فریاد کی۔ تو جیسے اس نے یہ کہا تو اس بھائی نے کیا کہا معلوم؟ بھائی ضرور میں تیرا بھائی رہا ہوں گا، تجھ سے مجھ سے ایک محبت تھی، بھائی چارگی تھی، دیکھ تو مرنے کے بعد تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو قبر میں چلا جا، تو مر جا، تیرے سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیف رہنے والا، میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا، تیرا میرا یہ گھر میں رہنے تک، زندہ رہنے تک تعلق تھا، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے دور، میں تیرے ساتھ دینے والا آدمی نہیں ہوں۔ چھوڑ دیا۔ بتاؤ اس بھائی کو کتنی تکلیف ہوں گی، اس بھائی کو کتنی تکلیف ہوں گی، زندگی بھر ساتھ رہا، محبت کرے، سینے سے لگا لیے، غم میں خوشی میں ہر ایک میں ساتھ رہے، مگر مرنے کے وقت میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جانتے وہ کون بھائی ہے؟ فرمایا وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا مال ہے، جب مرنے کے وقت وہ ہم سے کہے گا بھائی تو نہیں دوسرا، جب تک تو تھا تیری میری محبت دوستی یاری تھی، اب ختم ہو گیا تو میں دوسرے کے پاس چلے جاتا، تو مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو بولے یہ تو بہت بیکار بھائی نکلا۔ دوسرے کو بلایا، بھائی پہلے بھائی نے تو اس طریقے سے کہا، دھوکہ دیا، تو میرا بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، چل میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، میں مصیبت پریشان ہوں تو میرا ساتھ دے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ضرور ہم تیری محبت ہے، ہم ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے بچے ہیں، مگر میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، تو مرے گا تجھے کفن پہنائیں گے، غسل دلائیں گے، کفن پہنائیں گے، تجھے لے جا کر کفن قبر تک دفن کر کے جنازے کی نماز ہم ادا کریں گے اور دفن کر دیں گے، بس اتنا ساتھ دے سکتا ہوں بھائی، اس سے زیادہ میں تیرے ساتھ دینے والا نہیں ہوں، تیرے ساتھ دینے والا نہیں ہوں۔ بولے بھائی ساتھ رہے، پیار محبت کی زندگی گزارے، کم سے کم میرے ساتھ چلو۔ تو بولے نہیں، کیا تھا، جو کھانا تھا پینا تھا، خوشی آرام راحت کی جو نقشے تھے، زندگی بھر دونوں ساتھ رہے، بس تو مر گیا تو بس ہم تجھے نماز جنازہ کفن دفن سب کریں گے اور کفن میں قبر میں ڈال کر مون مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جانتے ہو کون ہیں؟ بولے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، جن کے لیے ہم مرے تھے رات دن، وہ ہمیں قبر تک ہی آئیں گے، اور پھر صرف قبر تک نہیں، ہمارے منہ پر منو مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑیں گے۔ کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بیوی بچے کوئی آتے ہیں؟ ارے بھائی باپ نے محنت کر کے ایک دیوار سونے کی بنائی ہو، اینٹ کی، گھر میں کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ابا محنت کر کو سونے کی اینٹ بنائیں، 2 اینٹ سرانے کے نیچے قبر میں رکھو، 1-2 اینٹ پو میں رکھو، کوئی رکھتا ہے؟ بھائی بڑی بیٹی کوشش کرتی اماں کا آنکھ کتنا ٹھنڈا ہے کر کو گلے میں سے سونا نکال لیتی، بڑا بیٹا آتے ہی ابا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ابا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے سونے کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی ہاتھ میں سے نکال لے رہا ہے۔ ہم مڑگڑ ایریا والے ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی صحیح نہیں کیا باپ، 2-4-5 بچے ہیں مگر باپ کی صحیح کی ضرورت ہے، باپ سکرات کے حالت میں گر گر کر رہا ہے اور بڑا بیٹا سر پہ ہاتھ پھرا رہا اور ماشاءاللہ محبت کی باتیں کر رہا، ہونچ انگوٹا لے کو سرٹیفکیٹ کے اوپر انگوٹا لگا لے رہا ہے۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، کسی باپ نے بچوں کو جو حصہ دینا تھا نہیں دیا، بچے بہت، بڑا بیٹا دوسرا بیٹا بہت ناراض، کیا ہمارا باپ ہمیں کچھ نہیں دیا، مگر باپ مر رہا ہے مگر مرنے سے پہلے باپ کیا ہے کچھ حصہ نہیں دیا۔ سنا ہے کہ ہمارے ابا دانت نہیں ہیں تو سننے کے دانت بٹا لیے ہیں، اب یہ دانت قبر میں جائیں گے، فائدہ کسی نہیں ہوتا، ہم نے حصہ تو نہیں دیا، کم سے کم یہ دانتاں سننے کے تو ملیں کر کے مرنے سے پہلے منہ میں پکڑ ڈال کو کاٹ لے رہے ہیں۔ جماعت والے آپ کو دیکھے بھئی یہ خون کہاں سے آ رہا منہ میں سے، تو کہنے لگے کہ بڑے بچے نے حصہ نہ دینے پر باپ کے دانت اکاڑ لیے ہیں۔ میرے بھائیو یہ زندہ واقعات ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، تو ہمارا مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہمارے قبر تک آئیں گے۔ اب تیسرا بھائی تھا، اسے بلایا، بھائی پہلے بھائی نے یہ کہا، دوسرے بھائی نے یہ کہا، کوئی ساتھ نہیں دیا، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، ہر وقت میں تیرا خیال رکھتا ہوں، تو بھی میرا خیال رکھتا ہے، میرا دوا دارو کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، محبت کے ساتھ ہم جیتے آئے ہیں۔ میرے بھائی میں مصیبت میں ہوں، پریشان ہوں، گھر چھوٹ رہے ہیں، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، میں قبر میں جا کے پڑھ رہا ہوں، میں تنہائی کے گھر میں جاؤں گا، اندھیری کوٹڑی میں پڑھوں گا، میرے ساتھ
ساتھ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی پہلے بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو میرا ساتھ دے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے بھائی غم نہ کر، جیسے زندگی میں تیرے ساتھ تھا، تیرے دوا دارو کا انتظام کیا، میں تیرے خوشی میں اور غم میں شریک رہا، دیکھ تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے قبر میں ساتھ رہوں گا، میں مرتے وقت بھی ساتھ رہوں گا، مرنے کے بعد میں ساتھ رہوں گا، قبر میں ساتھ رہوں گا، میدان حشر میں ساتھ رہوں گا، پل صراط پہ ساتھ رہوں گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا وہ ہمارا نیک عمل ہے، ہمارا روزہ ہے، ہماری نماز ہے، ہمارے صدقہ خیرات ہے، ہمارے صلہ رحمی ہے، ہماری محبت ہے، میرے بھائیوں نبی کی سنت اور شریعت ہے، میرے بھائیوں ہماری تہجد ہے، ہماری اشراق ہے، ہمارے اوابین ہیں، ہمارے صلاۃ التسبیح ہے، ہمارے صدقہ خیرات ہیں، ہمارا ذکر ہے، ہمارے نیک عمل ہے، نیک عمل، ہمارا نیک ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری نماز ہمارے ساتھ رہے گی، ہماری دعا ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ موقع اللہ نے دیا ہے عمل کرنے کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اگر پتہ چلے کہ رمضان میں عمل کرنے پر کیا ملنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جاترے میں فلاں بازار میں دھندا پانی دکان لگانے پر جو نفع ملتا ہے اگر امین گڑھ والوں کو پتہ چلے تو 3 مہینے پہلے سے تیاری کر لیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میری امت کو اگر پتہ چلے کہ رمضان مہینے میں سحری کھانے پر کیا ثواب ہے، اذان کا جواب دینے پر کیا ثواب ہے، پہلے صف پہ بیٹھنے پر کیا ثواب ہے، باوضو رہنے پر کیا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرنے پر کیا ثواب ہے، تراویح پڑھنے پر کیا ثواب ہے، روزہ رکھنے پر کیا ثواب ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے پر کیا ثواب ہے، صلہ رحمی 1 گھونٹ لسی کا 1 گھونٹ پانی روزے دار کو پلانے کا کیا ثواب ہے، مسافرین کی، یتیموں غریبوں بیواؤں کی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے ماں باپ پر محبت بھری نگاہ ڈالنے پر کیا ثواب ملنے والا ہے۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے میرے بھائیوں جب دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد جب بندہ جب دیکھتا ہے قیامت کے میدان میں بھئی ایک نیکی کا اتنا بڑا ثواب، سبحان اللہ کہنے کا اتنا ثواب، اللہ کہنے کا اتنا ثواب، ذکر تلاوت کی اتنا ثواب، ہاں صدقہ خیرات کرنے کی اتنا ثواب، تو بندہ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو سوال کرتا ہے اس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بندہ سب سے پہلے سوال یہ کرتا ہے اللہ جی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں آپ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجیے، میں ایک سبحان اللہ کہہ کے آؤں گا، اللہ تیرے راستے میں کچھ عمل کر کے آؤں گا، خرچ کر کے آؤں گا۔ کتابوں میں آتا ہے صرف ایسا نہیں کہتا، لالچ دے کر کہتا ہے، اور یوں کہتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ پروردگار اگر میں دنیا میں چلا گیا میرے پاس زمین اور آسمان کے برابر سونا چاندی رہیں گا تو میں صدقہ کر کے آؤں گا، زمین آسمان کے برابر بھی اگر رہیں گا تو میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں جب دنیا سے ایک مرتبہ آدمی چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ نہیں آتا ہے، اسی لیے ہم بھرے مجمع کے اندر آپ دیر سے آئے، شروع میں آ جاتے تو ہماری شروع کا بیان آپ کو معلوم ہو جاتا، آپ دیر سے آئے تو میرے بھائی ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا، کچھ بچے بیٹھے کہیں گے میں 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، 25 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، ہر ایک کا جواب الگ الگ ہے، مگر یہ سارے بلال مسجد والوں سے سوال ہے کہ بتاؤ تمہاری عمر اب کتنی باقی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ سب کا جواب الگ الگ ہوگا، سب یہی کہیں گے مولانا کچھ پتہ نہیں کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، ہے کوئی پتہ؟ ہم نہیں تھے رمضان تھا کہ نہیں؟ ہم نہیں رہیں گے رمضان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ تو رمضان رہے گا، مگر میرے بھائی ہم معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان میں رہیں گے، ہے کوئی پتہ؟ گھر صحیح سلامت بھر پہنچوں کوئی پتہ نہیں ہے، سب سے میرے بھائیوں جی کوئی بھروسہ نہیں ہے، سمجھے بھائی کوئی بھروسہ نہیں ہے اس انسان کی زندگی کا، مگر ارمان خواہشیں انسان جمع کرتا ہے مگر وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔
تو ہمارے ساتھ نہ ہمارا مال آتا ہے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری نماز آتی ہے، ہمارا نیک عمل آتا ہے، ہماری تراویح آتی ہے، ہمارا ذکر تلاوت آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس کے راستے میں کچھ ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ اس لیے ایک مسئلے کی بات سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا جو مسلمان صاحب نصاب ہے، دیکھو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کرتے ہیں؟ سجدے 100 کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ اچھا اس میں حج عمرے کو جا کے ایسے والے ہوں گے، ان سے پوچھو حج میں غلطی ہو جاتی ہے، عمرے میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دم دینا پڑتا ہے۔ کیا دینا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی فرمایا روزے میں غلطی بھول ہو جاتی ہے، جیسا ہم روزہ رکھنا چاہیے نہیں رہ سکے، اس میں بھی کچھ بھول غلطی ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ، اس کا پورا کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر، اور صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مسلمان پر، دوستو بزرگوں، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، میرے وہ سب پر 52.5 تولے چاندی کا اگر مالک ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح صادق، یعنی عید کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر میرے بھائیوں صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کتنے؟ فرمائے گیہوں دو، 2.25 کلو گیہوں، اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو کھجور دو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو کشمش دو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو کاجو بادام دو۔ میرے بھائیو اللہ نے طاقت دیا ہے تو اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کو عید سے پہلے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ مگر اس وقت ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، عام طور پر صدقہ فطر کو جہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن غریبوں کو، انہی لوگوں کو فطرہ واجب دینا، ان کو دینا چاہیے۔ مگر آج عام طور پر ہمارے معاشرے میں، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، فطرے کی رقم ہم امام صاحب کو دے دیتے ہیں، فطرے کی رقم مؤذن کو دے دیتے ہیں، فطرے کی رقم ایسے پیشہ ور فقیروں کو دے دیتے ہیں جن کے پاس وہ خود دنیا کے لوگوں کو قرضے دیتے ہیں، ایسے فقیروں کو ہم کیا ہے فطرے کی رقم دے دیتے ہیں۔ یا یہ کہ جو سحری میں اٹھانے کے لیے آتے ہیں، سحری میں اٹھانے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ہم فطرے کی رقم ہمارے معاشرے میں دیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ مؤذن صاحب کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگا، امام صاحب کو دیں گے، یہ کہ فطرہ واجب صدقہ ہے، یہ اس کو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دینا چاہیے، جو مستحق ہیں، آپ کے رشتہ دار میں مستحق ہیں، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میرے وہ انہی کو آپ فطرے کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ مگر اس وقت عام طور پر ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ سب صاحب حیثیت لوگ رہتے ہیں، فطرے کی رقم کوئی لینا پسند نہیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ بھئی خصوصی طور پر اپنے دینی مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں، یا دینی مدارس جہاں دین کو فروغ دیا جاتا ہے، دینی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ان مدارس والوں کو دیں گے تو میرے بھائیوں 2 فائدے ملیں گے۔ ایک تو غریب، اور ایک تو جو ضرورت مند ہیں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا، اور میرے بھائیوں دینی ایجوکیشن کو فروغ دینے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہ سمجھو کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے صرف غریب بچے ہی ہوتے ہیں، بلکہ مالدار کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مگر دینی ایجوکیشن کو فروغ دینا، دینی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے رقم جمع کرنا میرے بھائی یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آج دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ہزاروں روپے میرے بھائیو خرچ کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے وابستہ کرتے ہیں، مگر دینی تعلیم کے لیے بہت سے بچے غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، اور میرے بھائی صاحب نصاب نہیں ہوتے، ایسے بچوں پر ادارے والے خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال فطرے کی رقم جہاں وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں زکوٰۃ کے لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے رشتہ دار کے اندر فطرے کی رقم دیجئے جو اس کے مستحق ہیں، سمجھے میرے بھائیوں۔ تو عام طور پر معاشرے کے اندر فطرہ کی رقم ادا کریں گے، عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اگر عید کے بعد ادا نہیں کریں گے تو میرے بھائی ہم گنہگار ہوں گے۔ تو ہر سر پہ، ہر گھر کے ہر فرد پر میرے بھائیوں فطرہ واجب ہے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہے، تو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جو بندہ جو گھر میں فطرہ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سال بھر اس کے روزی روٹی میں برکتیں دیتے ہیں، اور اللہ اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کا پیسہ کورٹ کچہری میں خرچ نہیں ہوتا، اس کا پیسہ دواخانوں میں خرچ نہیں ہوتا۔ آج شرافت سے ہم اپنے پیسے کو خرچ کر کے آتے ہیں، کوئی بھی پوچھتے نہیں کتنا بل ہوا، بلکہ کتنے پیسے دوا گولی پہ جاتے ہیں، بغیر پوچھے ہوئے ہم خرچ کرتے ہیں۔
شرافت سے لوٹنے کا کاروبار تو دواخانے کا کاروبار ہے، وہاں پیسے تو ہم دے کر آتے ہیں، تو ہمارا پیسہ دواخانوں میں، کورٹ کچہریوں میں، غلط چیزوں میں خرچ ہونے سے بچے گا، فطرہ ادا کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مال ہمیں دیا ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ عبادت اور عمل کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اس سال کے رمضان کو اپنی زندگی سب سے اچھا رمضان بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔